السلام علیکم۔ جب تک میں مطلوبہ منزل کے قریب پہنچا، دور مشرق کی سمت درختوں اور کھیتوں کی طرف سے سپیدہ شہر نمودار ہو چلا تھا۔ میں نے فارم ہاؤس سے ذرا دور گھنے درختوں کے ایک جھمگٹے کے پاس ہی جیپ روک دی اور اس کا انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ دشمن کا پستول ہنوز میرے پاس تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ پیدل ہی فارم ہاؤس کی جانب بڑھنے لگا۔ یہاں لمبی لمبی جھاڑیوں اور گھاس پھوس کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ میں انہی میں راستہ اور آڑ بنائے محتاط روی کے ساتھ چلتا رہا۔ قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ سامنے میدان سا تھا اور مجھے یہاں سے فارم ہاؤس اور اس کا احاطہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں کسی جنگلی بلے کی طرح جھاڑیوں میں دبکا ہوا، آنکھیں سکیڑے سامنے گھورے جا رہا تھا۔ وہاں مجھے غیر معمولی پن کا احساس ہوا، اگرچہ وہاں ویرانی اور گہرے سکوت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن لگتا کچھ ایسا تھا جیسے اندر کچھ لوگ موجود تھے۔ سردی بڑھ رہی تھی اور شکر تھا کہ میں گرم کپڑوں میں ملبوس تھا۔ چمڑے کی جیکٹ اور جینز کی پینٹ کے علاوہ گلے میں گرم اونی مفلر بھی میں نے لپیٹ رکھا تھا۔ جنوبی پنجاب کی ٹھنڈ کڑاکے دار پڑنے لگی تھی۔ شب گزشتہ کا اثر اب بھی ماحول پر غالب نظر آ رہا تھا۔ سردیوں کی راتیں یوں بھی طویل ہوتی ہیں، تاہم پو پھٹ چکی تھی اور کوئی دم کو سورج سر ابھارنے والا تھا۔ کھڑکی سے اندر تاکنے کی ترکیب ناکام ثابت ہوئی تھی۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اندر کتنے آدمی موجود تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ میری تلاش میں نہ نکلے ہوں اور یہاں پڑے سو رہے ہوتے، جبکہ میں ان کی جیپ بھی اڑا لے گیا تھا۔ یہ یقین کی حد تک محتاط اندازہ ضرور تھا کہ کوئی ہو نہ ہو، شالہ جی ضرور اندر موجود ہو سکتا تھا۔ کیا خبر اس نے میری تلاش میں گاموں اور طیفے کو روانہ کر دیا ہو۔ یہی وہ وقت تھا جب مجھے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں چھپ کر گھات لگا کر بیٹھنے کے کئی گوشے تھے۔ ایک جگہ بوریوں کا ڈھیر تھا۔ میں ان کے عقب میں چلا گیا۔ وہاں دائیں طرف ایک چھوٹے کمرے کا دروازہ بھی نظر آ رہا تھا جو بھیڑا ہوا تھا، گویا بوقت ضرورت میں وہاں جا کر بھی چھپ سکتا تھا، لیکن سر دست میرا ادھر ہی ٹکے رہنا زیادہ مناسب تھا، کیونکہ یہاں سے میں ان کے قریب تھا۔ وسط میں وہی دو چارپائیاں اور سرکنڈوں کے مونڈے رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مرکزی دروازے پر کھڑبڑ ہوئی۔ اس کے بعد دروازہ کھلا اور 3-4 افراد باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ تجھے میں نے کہا بھی تھا کہ گاڑی لاؤ تو دینو کھوجی کو بھی لیتے آنا، اب کھرا لب جاتا تو مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا۔ یہ شالہ جی تھا، ان کا سرگنا، جو ایک نووارد سے برہمی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ نووارد سے مراد میری یہی ہے کہ وہ ان کا وہی آدمی تھا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اس کی گاڑی میں یہ تینوں بیٹھ کر میری تلاش میں نکلے تھے۔ باقی دو وہی گاموں اور طیفہ تھے۔ شالہ جی اور گاموں کے سروں پر پٹی بندی نظر آ رہی تھی۔ شالہ جی بہت غصے میں نظر آ رہا تھا، گویا یہ ناکام لوٹے تھے۔ میں تو گیا تھا جی اس کے گھر، نووارد بولا، پر اس کی گھر والی نے بتایا کہ وہ کوئی کھرا لبنے پیر والی بستی گیا ہوا ہے۔ آپ کا حکم تھا جی جلدی گڈی لے کر یہاں پہنچنے کا، تو میں آ گیا۔ اوے گاموں، طیفے، تم ذرا دونوں آس پاس تو پیدل جا کر ایک باری اور دیکھ لو، جیپ کے ٹائروں کے نشانوں کا صحیح اندازہ کرو۔ اب تو اجالا پھیل رہا ہے، روشنی میں کچھ نظر آ ہی جائے گا۔ شالہ جی نے اپنے دونوں آدمیوں سے تحکمانہ کہا اور ان دونوں نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فدویانہ انداز میں سر ہلایا اور دروازے کی جانب واپس پلٹ گئے۔ چالو ظہورے، ذرا چاشال بنا لے، سر درد کر رہا ہے، میں ذرا جیدے اور لاکھو سے بات کر لوں۔ جیدے سے مراد اس کی امجد ہی ہو سکتا تھا۔ شالہ جی کی آخری بات پر میرا دل کامیابی کے احساس تلے یکبارگی زور سے دھڑکا تھا۔ نووارد جسے ظہور کہہ کر پکارا گیا تھا، وہ جی اچھا کہہ کر ایک طرف چلا گیا۔ اندر کہیں شاید کوئی کچن بھی تھا۔ شالہ جی اب مونڈے پر ٹانگ چڑھائے بڑے ٹھسے کے ساتھ براجمان ہو گیا اور اپنی گرم واسکٹ کے بٹن کھولے۔ تپائی پر ٹیلی فون سیٹ رکھا تھا۔ واسکٹ کے بٹن کھولنے کے بعد وہ اسی کی جانب گھور رہا تھا کہ اچانک اس کی بیل گنگنائی۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا اور کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ ایسے میں میرا دل گویا رک رک کر دھڑکنے لگا۔ میرے بروقت دانشمندانہ فیصلے نے یہ گتھی سلجھا دی۔ ہاں جیدے، کیا ہوا؟ لڑکیاں قابو میں آ گئیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دوسری جانب سے جواب سننے لگا۔ میں بوریوں کے پیچھے جیسے سر تپا سماعت بنا چھپا بیٹھا تھا۔ کیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ چیخا۔ ستیہ ناس ہو تمہارا، اس نے کوسا، پھر پوچھا، فون کہاں سے کر رہے ہو؟ کیا کسی قریبی پی سی او سے؟ رازداری کا دھیان رکھنا۔ ہاں، کسی کو جرت تو نہیں
پر 100 सज्जन 100 दुश्मन होते हैं। ख्याल रखना, लेकिन तुम दोनों मुस्टंडों की नाकामी ने मुझे बहुत मायूस किया है। तुम दोनों बिल्कुल ही बेकार हो। ओए अब ढूंढो दोनों लड़कियों को, खाली हाथ मत आना वरना इधर ही ज़िबा कर दूंगा। मारे तैश के ये कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो बुरी तरह पेचोताब खाने लगा। नाकामी के एहसास तले उसका बारी चेहरा मजीद मकरूह नज़र आ रहा था। इधर मुझे एक बार फिर इस नई तशवीश ने आन लिया। एक बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि रहीला और फौजिया जीदे और लाखों के हाथ नहीं लग सकी थीं, लेकिन फिर वो कहाँ थी? क्या ट्रेन से उतरकर जीदे और लाखों से बचने के लिए कहीं भाग निकली थीं, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उम्मीद थी कि अभी मैं इधर ही मौजूद था और हो सकता है थोड़ी देर में बात मज़ीद वाज़ेह हो जाए। मैं बहरहाल मुंतज़िर रहा। ताहम दिलो दिमाग में इस नई सूरत हाल के पैदा होने के सबब मैं एक बार फिर राहीला और फौजिया की तरफ से तफक्कुर व तशवीश का शिकार हो चला था, क्योंकि देखा जाता तो अब भला इन दोनों के मुतल्लिक और क्या सूरत हाल वाज़ेह हो सकती थी, यही कि वो कैसे और कहाँ गायब हुई थीं। जीदे और लाखों के हत्थे क्यों न चढ़ सकीं। हाँ, ये मुमकिन था कि मुझे उनकी मज़ीद बातें सुनने का मौका मिलता, तो सिर्फ इसी कदर ही पता चलता कि ये वाक़या कब और कौन से स्टेशन पर हुआ था वगैरह। थोड़ी देर बाद ज़हूर एक ट्रे में चाय के 2 मग उठा लाया। झुककर बड़े एहतराम से उसने एक मग शाला जी को थमाया और फिर उसके सामने वाली चारपाई पर पाँव झुलाए बैठ गया। अपना कप भी उठाने के बाद उसने खाली ट्रे करीब धरी तपाई पर रख दी। क्या हुआ जी, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहे हैं। शिकार पकड़ा जाएगा, आप फिक्र ना करें, ज़हूर इज़राह तशफ़ी शाला जी से बोला। ओए, शिकार की परेशानी से ज़्यादा अब मुझे इन दोनों लड़कियों की तरफ से फ़िक्र हो रही है। शाला जी चाय की एक दो चुस्कियां भरने के बाद बोला। मैं गौर से कान दिए सुनता रहा। मगर आपने तो बताया था कि अपना जीदा और लाखों। हाँ, लेकिन वो नाकाम हो गए हैं। शाला जी ने उसकी बात काट कर परेशान कुन बेजारी से कहा। वो कैसे जी? सादकाबाद से 5 किलोमीटर के फासले पर ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी थी। जीदे और लाखों ने सोचा मौका अच्छा है, रात ज़्यादा हो चुकी है और लड़कियां भी दोनों सो रही थीं। वो दोनों उनकी ताक में तो थे ही। उन्होंने वही तरकीब आजमाई जो हमने सोहराब खान को काबू करने के लिए आजमाई थी। वो दोनों लड़कियां अपने साथी की गुमशुदगी का सुनकर बदहवास हो गईं और इसी परेशानी में जीदे के साथ नीचे उतर आईं। तब तक ट्रेन रवाना हो गई। जीदा बड़ी होशियारी से दोनों लड़कियों को स्टेशन की इमारत से बाहर एक वीरान जगह पर लाया, तो न जाने कैसे गहरे बालों वाली लड़की को उन पर शुबा हो गया। तब तक लाखों भी उनके साथ साथ चल रहा था। बस फिर क्या था, वो दोनों लड़कियां न जाने कैसे जीदे और लाखों को चकमा देखकर भाग उठीं। शाला जी ने बात ख़त्म की तो मेरे दिलो दिमाग की अजीब हालत होने लगी। गहरे बालों वाली लड़की से उसकी मुराद राहीला ही थी। यकीनन उसे ही पहले इन पर शुबा हुआ होगा। राहीला यूं भी मोहतात और हौसलामंद लड़की थी। शाला जी नामी उस आदमी ने मेरा पहली बार नाम लिया था। इसका मतलब था कि वो मुझे जानता था या उसे मेरे बारे में जानकारी दी गई थी। तब वो ज़रूर मेरे खिलाफ किसी खुफिया टास्क पर ही ये सब कुछ कर रहा था। मैं बैक वक्त एक तरह की मुसर्रत और उससे ज़्यादा परेशानी का शिकार होने लगा। मुसर्रत इस बात की थी कि राहीला और फौजिया अभी सादकाबाद में ही कही थीं, लेकिन परेशानी और तशवीश इस बात की थी कि जीदे और लाखों से जान बचाती सर्द अंधेरी रात में न जाने कहाँ कहाँ दरबदर और खाक पिसर हो रही होंगी। तो जी, जीदा और लाखों उन दोनों लड़कियों के पीछे तो गए होंगे ना? ज़हूरा ने कहा। जाहिर है वो दोनों कोई फसकड़ा मारे तो नहीं बैठे होंगे, शाला जी बोला। पर हैरत की बात है कि अभी तक वो दोनों उन बदबख्तों के हत्थे नहीं चढ़ सकी हैं। बस उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं कि न जाने इन लड़कियों को आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। ये सुनकर मेरे दिलो दिमाग में बेख्तियार सुकून भरी तमानियत की लहर दौड़ गई, लेकिन फ़िक्र व परेशानी अपनी जगह थी। ये वक्त फौरी फ़ैसले का था। मैं तेज़ी से सोचने लगा, क्योंकि राहीला और फौजिया से मुतल्लिक सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी थी, और अब मेरा भला यहाँ टिके रहने का क्या मकसद बाकी रह जाता था, जबकि जीप भी तैयार खड़ी थी। मैं अब यहाँ से निकलने के लिए बेचैन हो गया। तब मेरा तो यही मशवरा है शाला जी कि हमें भी इन लड़कियों की तलाश में निकल चलना चाहिए। कार तो मौजूद ही है। इधर ज़हूर शाला जी को अपने मशवरे दे रहा था। इस सोहराब का क्या करें फिर? शाला जी ने गुस्से से उसे घूरा। साफ लगता था कि उसे ज़हूरे का मशवरा एक आंख नहीं बाया था। ओ जी, ये है ना पढ़ें तीफ़ा और गामू, वो इसकी तलाश कर रहे हैं। ज़हूरा भी शायद पीछे हटने वाला नहीं था। बात तो तुम्हारी ठीक ही लगती है ज़हूरे, शाला जी अब उसके मशवरे पर नीम रजामंदी से बोला।
اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شالہ جی، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ پریشان ہوتے رہیں گے۔ پر ہمارا اصل شکار سہراب ہی ہے۔ بات تو ایک ہی ہے جی، سہراب ہاتھ لگے یا وہ دونوں لڑکیاں، ظہورہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ ہاں یہ بات تو ہے، بتایا گیا تھا کہ مجھے کہ وہ دونوں لڑکیاں اس کے گھر کی ہیں اور اس کی کمزوری بھی۔ لڑکیاں بھی ہاتھ آ گئیں تو سہراب ہم سے زیادہ دور نہیں جا پائے گا، شالہ جی بولا۔ تو جی اٹھو پھر چلتے ہیں، ظہور ایک دم جوش تلے بولا۔ وہ اپنا مگ خالی کر چکا تھا۔ شالہ جی نے بھی چائے ختم کر لی اور منڈے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا مگ ظہورہ نے فوراً آگے بڑھ کر تھام لیا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں باہر نکل گئے۔ میں بوریوں کی اوٹ سے نکلا اور اسی وقت مجھے باہر کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں ابھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے باہر نکلنے کی جلدی نہیں کی اور دبے پاؤں کھڑکی کی جانب بڑھا۔ وہ بند تھی۔ میں نے اس کا ایک پٹ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ ان کی کار روانہ ہو رہی تھی، احاطے کا پھاٹک کراس کر کے نکلی اور کچے راستے پر جانے لگی۔ میں ابھی کھڑکی سے ہٹنے ہی والا تھا کہ اچانک ٹھٹکا۔ کار کچے راستے پر جا کر ایک دم رک گئی تھی۔ میں چونک کر بغور دیکھنے لگا۔ پہل تو میں یہی سمجھا کہ شاید ان کی کار میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ کار ذرا دیر رکنے کے بعد ریورس ہو رہی تھی۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ کار ریورس ہو کر واپس آنے لگی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ معاملہ کچھ اور ہوگا۔ کیا خبر عین وقت پر شالہ جی کے ذہن میں کوئی بات آئی اور وہ کسی خیال کے تحت واپس پلٹ رہا ہو۔ کار جب دوبارہ لوٹ کر فارم ہاؤس کے احاطے میں آ کر رک گئی، پہلے تو میرے جی میں آیا کہ ایک بار پھر بوریوں کے اس مختصر ڈھیر کے پیچھے جا چھپوں جہاں تھوڑی دیر پہلے چھپا بیٹھا تھا، لیکن پھر کھڑکی پر جمع رہا۔ کار احاطے میں آ کر رک گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، نہ جانے کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا تھا۔ کھڑکی کے تھوڑے سے ہٹے ہوئے پٹ سے میری نظریں بدستور احاطے پر ہی جمی رہیں۔ کیا دیکھتا ہوں وہ شالہ جی اور ظہور دونوں کار سے تو نیچے اتر آئے تھے مگر وہیں کھڑے رہے، اندر نہیں آئے تھے۔ شالہ جی بے چینی کے عالم میں وہیں ٹہلنے لگا۔ باہر صبح صادق کی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی، سردی زوروں پر تھی۔ ان لوگوں نے گرم سویٹروں کے اوپر جیکٹس چڑھا رکھی تھیں۔ ظہور بھی کار سے ٹکا کھڑا بل کھاتے کچے راستے کی جانب تکے جا رہا تھا، اور یہی حال بے صبری کے ساتھ ٹہلتے ہوئے شالہ جی کا بھی تھا، بلکہ وہ تو ٹہلتے ٹہلتے یکدم رک جاتا اور ظہور کی طرح کچے راستے کی جانب دیکھنے لگتا۔ میں ان کی اس حرکات و سکنات سے فوراً بھانپ گیا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں چونک پڑا۔ کچے راستے پر کوئی گاڑی دوڑی چلی آ رہی تھی۔ غور سے دیکھنے پر عقدہ کھلا کہ یہ ان کی وہی جیپ تھی جسے میں لے کر فرار ہوا تھا۔ شاید وہ میری تلاش میں نکلے ہوئے طیفے اور گاموں کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ جیپ احاطے کے اندر داخل ہوئی اور ان کے قریب ایک جھٹکے سے آن رکی۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا، انہوں نے شاید دور سے ہی ان کی جیپ آتے دیکھ لی تھی۔ اب جیپ کے اندر سے طیفہ اور گاموں کدکڑے مار کر اترے اور شالہ جی سے باتیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد شالہ جی نے ان سے ہدایت دینے کے انداز میں کچھ کہا۔ انہوں نے یک بیک اپنے سروں کو اس باتی جنبش دی۔ اس کے بعد یہ چاروں اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے اور کچے راستے کی جانب آندھی طوفان کی طرح گاڑیاں دوڑاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بری طرح الجھ کر رہ گیا اور قدرے پریشان بھی ہوا کہ جیپ بھی ہاتھ سے گئی۔ آخر یہ کیا معاملہ ہو سکتا تھا؟ فہم سوچ بچار کے بعد میری سمجھ میں یہی آ سکا کہ یا تو یہ لوگ بھی جیدے اور لاکھوں کے پیچھے راہیلہ اور فوزیہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر وہ ان کے ہتھے چڑھ چکی ہیں اور اب یہ مردود ٹولہ انہیں لینے گیا تھا۔ دونوں صورتوں میں میری سمجھ میں یہی آ سکا تھا کہ مجھے اب بھی صبر و تحمل اور ہوشیاری اور محتاط روی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ معاملہ کچھ بھی رہا ہو ان لوگوں نے دوبارہ لوٹ کر ادھر ہی آنا تھا۔ اس کے بعد ہی میں آگے کا کوئی لاہہ عمل سوچ سکتا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے میں نے کسی خیال کے تحت کھڑکی کا پٹ تھوڑا ہٹا رہنے دیا اور اس کے قریب ہی نیچے بیٹھ گیا۔ ٹھٹھرتی ہوئی صبح، صادق، اطراف و اکناف میں چھائی ہوئی ہلکی ہلکی دھند اور اجنبی شہر کا اجنبی ماحول، غیر یقینی حالات اور فارم ہاؤس کی اس بوسیدہ عمارت میں میری تنہا موجودگی ایک عجیب سا تاثر دیتا محسوس ہو رہی تھی۔ اندر باہر سرد ماحول میں گہرا اور اسرار بھرا سکوت طاری تھا۔ پرندے بھی شاید سردی سے سکڑے سمٹے ہوئے ابھی تک اپنے گھونسلوں میں بیٹھے تھے۔ سامنے قریب قریب میں بھربھری مٹی والا میدان، کہیں گھاس اور جھاڑیوں کے علاوہ درختوں کی بہتات۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر طرف اداسی کی سی کیفیت طاری تھی۔ آسمان پر گہرے گہرے بادل بھی نظر آنے لگے تھے، شاید موسم سرما کی پہلی بارش ہونے کو تیار تھی۔ نمناک فضا میں کالے بادلوں کے باعث ہلکی تاریکی بھی موجود تھی۔ میں مونڈا کھڑکی کی طرف سرکائے بیٹھا
باہر ہی تکے جا رہا تھا۔ میرے اندر اس وقت بڑی گمسان کی دھکڑ پکڑ ہو رہی تھی، یوں جیسے اب نہ جانے کیا ظہور میں آنے والا ہو۔ اندر ٹیلی فون موجود تھا، سوچا کسے فون کروں مدد کے لیے۔ پھوٹا خان کو؟ نہیں، وہ بھلا اتنی دور کراچی ٹھٹھا میں بیٹھ کر میری کیا مدد کر سکتا تھا۔ سدرا کو فون کرنے کا بھی خیال آیا تھا میرے ذہن میں، پھر وہ بھی ملتوی کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں خود موجودہ حالات کو ہینڈل کرنے کی اہلیت رکھتا تھا، کام بگڑ بھی سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھا، مجھے پیاس لگی اور بھوک کا بھی احساس ہونے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ یہاں کچن بھی تھا، ابھی فی الحال ان لوگوں کے اتنی جلدی یہاں پہنچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ میں کھڑکی کے پاس سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھا، وہاں چوہے اور کاکروچ دکھائی دیے۔ مجھے کراہت سی محسوس ہوئی، لیکن مجبوری تھی، برداشت کرنا پڑا۔ سیمنٹ کی سلیب پر گیس کا چولہا تھا جو کثرت استعمال کے سبب سیاہ پڑا نظر آ رہا تھا، تاہم قابل استعمال تھا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ظہور نے یہاں چائے بنائی تھی۔ میں کھانے پینے کی چیزیں دیکھنے لگا، آٹے کا کنستر، گھی، تیل اور چند اور ایسی چیزیں تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ ظہور کچن میں داخل ہونے سے پہلے دائیں جانب والے ایک کمرے میں گیا تھا، شاید وہاں فریج رکھا ہوا تھا۔ میں اسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں گھپ تاریکی تھی۔ میں نے اندھیرے میں سوئچ بورڈ ٹٹول کر جو دروازے کے قریب ہی دیوار پر نصب تھا لائٹ آن کر دی۔ تب ہی اچانک کمرے کی آرائش دیکھ کر میں حیران سا ہو گیا۔ وہ ایسا ہی کمرہ لگتا تھا جیسے کوئی کسی بڑی کوٹھی یا بنگلے کا ہو، انتہائی بیش قیمت اور دیدہ زیب۔ پورا بیڈ سیٹ بچھا ہوا تھا، اندر اے سی بھی لگا ہوا تھا اور ایک جانب دیوار پر گیس ہیٹر بھی نصب تھا۔ کمرہ بہت کشادہ تھا۔ میں یوں ہی کمرے کی چھیڑ چھاڑ میں لگ گیا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں صرف مرد ہی نہیں، کوئی خاتون بھی فروکش ہوتی رہی ہوگی، کیونکہ وارڈروب میں مردانہ ملبوسات کے علاوہ زنانہ کپڑے، کاسمیٹکس، ڈریسنگ ٹیبل اور ایک بڑا فریج بھی موجود تھا۔ اسی طرح بوٹ اور قسم قسم کے سینڈلز بھی تھے۔ دیواروں پر پینٹنگز بھی آویزاں تھیں، انہی میں ایک بڑی سی تصویر شادی شدہ جوڑے کی بھی تھی۔ میں قریب جا کر غور سے اسے دیکھنے لگا اور چونک پڑا۔ یہ تصویر تو بلا شبہ نئے شادی شدہ جوڑے ہی کی لگتی تھی، جس میں دونوں دلہا دلہن قیمتی عروسی پوشاکوں میں ملبوس تھے۔ دلہن بہت حسین و جمیل اور مرد سے خاصی کم عمر نظر آتی تھی، جبکہ مرد تقریباً اس کے باپ ہی کی عمر کا لگتا تھا۔ میں اس مرد یا دلہے کو پہچان سکتا تھا، یہ اور کوئی نہیں، شالا جی تھا۔ ایک ایسی ہی فریم شدہ تصویر مجھے بیڈ سائڈ ٹیبل پر بھی رکھی نظر آئی تھی۔ دفتن باہر دروازے پر ہلکی سی کھڑبڑ ہوئی۔ میں بری طرح چونک پڑا، اتنی جلدی کسی کی آمد کی مجھے توقع نہ تھی۔ علاوہ ازیں کسی گاڑی کے بھی باہر رکنے کی آواز میں نے نہیں سنی تھی، تاہم میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور باہر نکل گیا۔ دفتن باہر زوردار کڑاکا ہوا، میں دہل سا گیا۔ اسی وقت باہر موسلا دھار بارش کی آواز کانوں سے ٹکرائی، بادل گرجتے رہے، عجیب پراسرار سا سماں پیدا ہو چلا تھا۔ لائٹ لرزنے لگی، جیسے اب کب گئی کہ تب گئی۔ لائٹ جانے کے ڈر سے میں جلدی سے کچن کی طرف آ گیا اور وہاں ماچس اور موم بتی تلاش کر لایا کہ اگر لائٹ چلی گئی تو کم از کم موم بتی ہی روشن کر لوں گا۔ میں دوبارہ کھڑکی کی طرف آ گیا۔ دروازے پر وہ لوگ باہر سے تالا لگا کر گئے تھے، مگر اس سے باہر نکلنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن میں اپنے منصوبے کے مطابق ابھی اندر ہی ٹکے رہنا چاہتا تھا۔ کھڑکی کے راستے سے بھی میں باہر دروازے کی طرف جھانک سکتا تھا۔ آخر یہ کھڑبڑ کیسی ہوئی تھی دروازے پر، جو شاید اب بادلوں کے کڑکنے اور بارش کے شور میں ڈوب گئی تھی۔ بہرکیف میں کھڑکی کے قریب آیا اور اس کا ایک پٹ تھوڑا مزید وا کر کے اس طرف جھانکا۔ باہر شراٹے دار بارش جاری تھی، دھواں دھار سا ماحول ہو رہا تھا۔ دروازے اور کھڑکیوں کے اوپر چوبی چھجوں سے پانی کی دھاریں مسلسل گر رہی تھیں۔ دروازے کی جانب مجھے ایک سائے کی جھلک نظر آئی اور میں چونک گیا۔ وہ جھکا جھکا سا دروازے کے تالے پر کوئی شے آزمانے کی کوشش کر رہا تھا، یوں جیسے ایک چابی اس کے پاس بھی ہو۔ یہ کون ہے؟ مان میرے ٹھٹکے ہوئے ذہن میں سوال ابھرا۔ سوچا کہیں انہی کا کوئی ساتھی نہ ہو جسے یہاں پہنچنے کا حکم ملا ہوگا، لیکن اس کے انداز و حرکات میں ٹھٹک پن سا تھا، بالکل چوروں جیسا۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ وہی ہوا، یعنی لائٹ چلی گئی۔ ہر سو ایک دم کالی بھٹ تاریکی چھا گئی۔ باہر طوفان باد و باراں کا شور جاری تھا۔ دن میں تاریکی کا یہ سماں بڑا ہی اسرار بھرا ماحول پیش کر رہا تھا، حتیٰ کہ کڑکتی بجلی کی روشنیاں تک جھپک مارتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ابھی ماچس یا موم بتی نہیں جلائی تھی۔ اندھیرے میں اسی طرح گویا بھوت بنا کھڑا دروازے کی طرف سے سنگن لیتا رہا۔ دروازہ کھلا اور روشنی کی لہر اندر آئی۔ آنے والے نے شاید ٹارچ کا بندوبست کر رکھا تھا، وہی اس نے جلا رکھی تھی۔ اس نے موٹی سی چادر کی بکل مار رکھی تھی،
میرا دل تو چاہا کہ اسے چھاپ لوں، مگر کچھ سوچ کر سر دست میں اس کی کارروائی ملاحظہ کرتا رہا۔ وہ اندر داخل ہوا اور عقب میں دروازہ بند کر لیا۔ میں ذرا اوٹ میں چلا گیا اور اس پر نظریں گاڑے رکھیں۔ وہ بیٹھک نما اس حال سے کمرے میں چند ثانیہ کھڑا چاروں طرف ٹارچ کی روشنی پھینک کر گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ میں اپنی اوٹ میں دبکا دھڑکتے دل سے آنکھیں سکیڑے بغور اسے تکتا رہا کہ دیکھوں یہ ہے کون اور کرتا کیا ہے۔ چادر کا گھونگھٹ نما پردہ اس نے ہٹا لیا۔ اس کی شکل اب بھی واضح طور پر مجھے نہیں نظر آ رہی تھی۔ تاریکی تھی، ٹارچ کی روشنی کا حالہ محدود تھا۔ وہ کمرے کی جانب گیا، پھر دوبارہ آیا۔ اب اس نے قریب تپائی پر رکھے ٹیلی فون سیٹ پر روشنی ڈالی۔ وہ چند ثانیے کے لیے کچھ سوچنے کے انداز میں کھڑا رہا۔ اس کے بعد وہ فون کی جانب بڑھا۔ پتہ نہیں یہ پراسرار آدمی کون تھا، یہاں کیا کرنے اور کیا لینے کے لیے آیا تھا، جبکہ میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ فون کی طرف گیا، قریب مونڈے پر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے سیٹ سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ اس کے بعد نمبر ڈائل کرنے لگا۔ باہر بارش اور بادلوں کی گرج چمک کے شور تلے میں اس کی ٹیلی فونک گفتگو سننے سے قاصر ہی تھا۔ وہ نمبر ڈائل کر چکا تھا، اب دوسری جانب سے کسی کے بولنے کا منتظر تھا۔ باہر چمکنے والی بجلی کی لمحاتی روشنی میں اس کے ہونٹ متحرک ہوئے اور میں بس یہی دیکھ سکتا تھا، کیونکہ میں اس کی بات نہیں سن پا رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا آگے آنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر 2-1 فٹ سے زیادہ نہ بڑھ سکا۔ اگر ایسا کرتا تو اسے میری موجودگی کا شبہ ہو جاتا۔ وہ دھیرے دھیرے کسی سے بات کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں واپس اپنی اوٹ کی جانب سرک گیا۔ میرا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ میں شالہ جی اور ان کے گرگوں کا بے چینی سے منتظر تھا، جبکہ یہ نہ جانے کون اچانک اس طوفان باد و بارہ میں آن ٹپکا تھا کہ اس نے میری یہاں آزادی چھین لی تھی۔ یہ کوئی اور آدمی ہے، ان کا ساتھی ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نے خود سے دل میں کہا۔ تو پھر یہ کون تھا؟ میرے اندر یہ سوال آنکڑے کی طرح اٹکا رہا۔ اسرار بھرے ان عجیب لمحات میں وقت جیسے کسی بھاری سل کی طرح بیتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی مونڈے پر ہی بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، باہر طوفانی بارش کا شور گھٹنے لگا، یہاں تک کہ ایک دم سناٹا طاری ہو گیا۔ کہیں کہیں سے عمارت کے پرنالوں سے پانی کے گرنے کی مخصوص ہموار آواز سنائی دے رہی تھی۔ اندر ٹھٹکا دینے والی فضا جوں کی توں قائم رہی۔ اچانک اس سکوت میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایسے ماحول میں اس کی بیل مجھے بڑی کرہ انگیز سی محسوس ہوئی۔ اس پراسرار آدمی نے لپک کر ریسیور اٹھایا اور اپنے کان سے لگا لیا۔ اب خاموش ماحول میں اس کی بات سن سکتا تھا۔ میرا دل اب جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ وہ رذیل ابھی تک یہاں نہیں پہنچا ہے، کہیں گھر تو نہیں آ گیا، وہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ مجھے سرد اور خشک محسوس ہوا۔ آواز سے وہ مجھے کوئی بے جگر نوجوان ہی لگتا تھا، چونکہ میں خود کچھ ایسی ہی سرشت کا نوجوان تھا، اس لیے ایسے لب و لہجے سمجھنے میں دیر نہ لگتی تھی۔ بارش ہونے کے بعد شاید بادل کچھ چھٹنے کے سبب دن کا اجیارہ سا پھیلنے لگا، تو اندر کا ماحول کچھ واضح ہونے لگا۔ اسی وقت لائٹ بھی آ گئی۔ میں نے اس پراسرار آدمی کا پورا چہرہ دیکھنے کی خاطر اپنی اوٹ کی جگہ بدلنا چاہی، مگر 2-1 فٹ سے زیادہ نہ بدل سکا۔ اس کا چہرہ اب بھی مجھے نصف حد تک ہی نظر آ رہا تھا، اور جتنا نظر آ رہا تھا وہ مجھے کسی نوجوان کا ہی لگا تھا، جس پر ہلکی بڑی ہوئی شیو نما سی داڑھی محسوس ہوئی۔ جلد تر و تازہ تھی، رنگ گندمی، مونچھیں ہلکی تھیں۔ نادو، میری فکر مت کرو، آج فیصلے کا دن ہے، وہ اسی لہجے میں فون پر کسی سے کہہ رہا تھا۔ لیکن اگر وہ یہاں نہیں آیا اور گھر آ جائے تو مجھے ضرور بتانا، میں ادھر ہی اس کے عشرت قدے میں اس خبیث کا بے چینی سے منتظر ہوں۔ آخر وہ کدھر چلا گیا ہے؟ آج تو اس نے تیرے ساتھ یہاں آنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی آئے گا، پھر بے شک اس کے ساتھ کتنے ہی ساتھی کیوں نہ ہوں، میں بھی پوری تیاری سے آیا ہوں۔ تو بھی تیار رہ اور سن، میرے اشارے کی دیر ہوگی اور تو نے نکلنا ہوگا پرانی کھوہ کے پاس، وہیں میں نے بیل گاڑی باندھ رکھی ہے۔ اس کے بعد ہمارا راستہ آسان ہوگا، کوئی آڑے نہیں آئے گا۔ وہ یہ باتیں کرنے اور دوسری جانب سے کچھ سنتے رہنے کے بعد رابطہ منقطع کر کے منڈے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی وہ وقت تھا جب اچانک باہر گاڑی کی آواز ابھری۔ ہم دونوں ہی ایک ساتھ ٹھٹکے تھے، شاید وہ لوگ آ چکے تھے۔ پھر وہ بھی کھڑکی کی طرف لپکا اور میں دوسری جانب سرک گیا۔ کچن کی کھڑکی باہر کی جانب ہی کھلتی تھی۔ میں نیم تاریکی میں بڑی احتیاط سے کچن والی کھڑکی کی طرف بڑھا تھا، مبادا کسی شے سے ٹھوکر کے سبب وہ پراسرار نوجوان چونک نہ جائے۔
باہر بارش ہلکی ہو گئی تھی مگر رکی نہیں تھی۔ دن میں بھی ہنوز وہی رات کا سا سما تھا، کالے بادل بدستور چھائے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب بھی وہ بھرپور انداز میں برسنے کو تیار تھے۔ دن بھی اب سپہر میں ڈھل چکا تھا اور قریباً اب شام کے نزدیک سرکتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے دیکھا، فارم ہاؤس کے سامنے ایک جیپ کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بری طرح چونکا۔ یہ مجھے ایک نئی مصیبت لگی۔ وہ پولیس جیپ تھی جس کی ہیڈ لائٹس بجھا دی گئی تھیں۔ پولیس یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ میں نے دل میں خود سے سوال کیا۔ جیپ سے 3-4 افراد چھلانگ مار کر اترے۔ ان میں ایک خاصا جسیم اور لمبا آدمی بھی تھا جو اپنی وردی اور ٹھسے سے پولیس آفیسر ہی معلوم ہوا۔ باقی اس کے 3 عدد مسلح ماتحت اہلکار تھے۔ ایک سادہ وردی میں عمر رسیدہ شخص بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور وہ اس کی روشنی بار بار زمین اور ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ کچن والی کھڑکی احاطے سے نسبتاً نزدیک تھی، اسی لیے مجھے ان کی باتوں کی آوازیں ذرا غور کرنے پر ہی سنائی دیں۔ اوے دینے کچھ لبا؟ پولیس انسپکٹر کی وردی میں ملبوس ٹھسے دار آدمی نے کرختہ آواز سے سادہ لباس والے ادھیڑ عمر آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ دینو، اس نام پر میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ میں نے یہ نام شالا جی کے منہ سے بھی سنا تھا۔ تب یاد آیا کہ یہ دینو کھوجی تھا، کھرا لبنے والا۔ مگر اس کا یہاں کیا کام؟ بلکہ پولیس ہی کا یہاں کیا کام؟ یہ کس کی تلاش میں بھلا یہاں آئی تھی؟ کیا میری تلاش میں؟ کہیں اس مردود شالا جی نے میرے خلاف پولیس میں کوئی جھوٹی رپورٹ تو نہیں لکھوائی تھی؟ او جی، بارش کی وجہ سے میں کھرا لبنے سے قاصر ہوں، دینو کھوجی نے کہا۔ خراٹ سے نظر آنے والے انسپکٹر نے ہونٹ بینچے اور پھر اپنے تینوں ماتحتوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا وہ لوگ عمارت کے صدر دروازے کے قریب آ گئے۔ وہاں لگے تالے نے ان کا بھی منہ چڑھایا تھا۔ تبھی خراٹ انسپکٹر کی گنجیلی اور روبدار آواز ابھری۔ ادھر تو کوئی نہیں، کیا کریں اب؟ میں غور سے کان لگائے ہوئے تھا۔ او جی، حکم کرو تو جندرا توڑ کر اندر تلاشی لے لیتے ہیں، ایک منحنی سے سپاہی نے رائے دی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ تالا انہیں لگا ہوا کیوں کر نظر آیا۔ اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے چوروں کی طرح آنے والا وہ پراسرار نوجوان تو اس پر تب آزمائی کرنے کے بعد ہی اندر داخل ہوا تھا۔ او نہیں، خواہ شالا جی ناراض ہو جائیں گے، انسپکٹر بڑبڑایا۔ پر جی، بھولا بھی تو خطرناک مجرم ہے، یہ تو ان کے مفاد میں ہے کیونکہ بھولے کا کھرا ادھر ہی لبا ہے، ایک دوسرے سپاہی نے رائے دی۔ اس کی بات پر انسپکٹر چند لہجے کچھ سوچنے کے بعد بولا، ایسا کرو کھڑکیوں کے ذریعے اندر جھاتی مار لو پر تالا مت توڑو۔ پہلے یہ اطمینان کر لو کہ کوئی کھڑکی یا دروازہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ اسی وقت پہلے سپاہی کی چونکتی ہوئی آواز ابھری، ارے سرکار، تالا لگا ہوا تو ہے پر کھلا ہوا ہے۔ لعنت ہے تیری شکل پر، انی دی اولاد، پہلے نہیں دیکھا اچھی طرح، بس تالا دیکھ کر بول دیا۔ تالا ہے، دیکھ تو صحیح کھلا ہے یا بند؟ انسپکٹر نے اسے بری طرح جھاڑ دیا۔ وہ خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ میری کھوپڑی کلا بازیاں کھانے لگی۔ یہ بھولا کون تھا؟ بقول ان کے کوئی خطرناک مجرم؟ اچانک میرے سوچتے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ایک خیال نے مجھے سن کر کے رکھ دیا۔ میرا دھیان اس پراسرار نوجوان کی طرف چلا گیا جو میری طرح ہی اندر کہیں چھپا بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ بھی یہی کچھ دیکھ رہا ہوگا جو میں دیکھ رہا تھا۔ یوں میری تشویش اور پریشانی کی وجہ ٹھوس تھی۔ اگر پولیس کی مجھ پر نظر پڑ جاتی یا پھر اس متوقع بھولے نامی نوجوان پر، تو پھر مجھے بھی یقینی طور پر اسی کا ساتھی سمجھ کر گرفتار کر لیا جاتا اور شالا جی سمیت میرے تمام دشمنوں کا کام مفت میں آسان ہو جاتا۔ پولیس والے اپنی سرکار کی میت میں اندر داخل ہو چکے تھے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ضرور یہ لوگ یہاں کی تلاشی بھی لیتے۔ دیکھنا یہ تھا کہ بھولا کیا کرتا ہے، اور یہ سوال بھی ابھرتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کچن کا ایک سٹور دیکھا تھا، گندا سا۔ میں اس کے اندر گھس گیا۔ یہاں سیمنٹ کی سلیب بنی ہوئی تھی۔ میں اس کے درمیانی خلا میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پولیس والوں نے میرا وقت غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ یوں بھی میں یہاں شالا جی اور اس کے گرگوں کا ہی منتظر تھا، کیونکہ فوزیہ اور راہیلہ کے بارے میں انہی کی زبانی مجھے بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بھی صادق آباد سے اگلے اسٹیشن پر جیدے یعنی امجد اور لاکھوں کے چنگل میں آنے سے بچ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھیں۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، راہیلہ کو ان دونوں پر عین وقت پر شک ہو گیا تھا وغیرہ۔ اب وہ سب میری اور ان دونوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ عجیب حالات تھے۔ اندر کھٹر پٹر کی زبردست آوازیں آنے لگیں، تلاشی لی جا رہی تھی۔ بھولا بھی شاید میری طرح ہی کہیں چھپ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے یہاں سے کسی نادو نامی لڑکی یا عورت سے بات کی تھی۔
اور اسے پرانی کھو پہنچنے کا کہا تھا، ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ شالہ جی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہاں میرا کام بھی آسان ہوتا محسوس ہوا، کیونکہ میری طرح یہاں بھی شالہ جی کا ایک دشمن بڑے دھڑلے سے اس کے بقول اسی کے عشرت قدے میں موجود تھا۔ مگر اب مشکل یہ تھی کہ شالہ جی کے بجائے پولیس یہاں آن دھمکی تھی۔ یوں اب میں نے تو سر دست کچھ نہیں کرنا تھا، البتہ دیکھنا یہ تھا کہ یہ بھولے میاں کیا کرتے ہیں۔ میں دبکا رہا۔ پولیس اہلکاروں کے بھاری جوتوں کی دھمک سمیت ان کی ادھر ادھر تلاشی لینے کی آوازیں آتی رہیں۔ خدشہ تھا کہیں وہ ادھر کا رخ نہ کر لیں، جو غیر یقینی بات نہیں تھی۔ وہی ہوا، اچانک مجھے کچن کے دروازے کے باہر قدموں کی آواز ابھری۔ میں نے فوراً اپنی سانس تک روک لی، لیکن قدموں کی چاپ سے مجھے اندازہ ہوا کہ قدم کم از کم پولیس کے نہیں ہو سکتے۔ وہ اس قدر نفاست سے قدم اٹھاتے ہوئے اندر گھسنے کے عادی ہرگز نہیں تھے۔ میں نے ذرا اوٹ سے دیکھا اور دفتن ہی مجھے یوں لگا جیسے مصیبت خود ہی میرے گلے کا ہار بننے کے لیے یہاں چلی آئی تھی۔ وہ وہی پراسرار نوجوان تھا جس پر مجھے بھولا ہونے کا یقین کی حد تک شبہ تھا، اور مزید یہ کہ بقول پولیس کے یہ کوئی خطرناک مجرم تھا، اور اسی کی تلاش میں پولیس شاید اس کا کھرا لپتی ہوئی یہاں آن پہنچی تھی۔ نہ جانے اس کمبخت کے دماغ میں اسی جگہ چھپنے کا خیال کیوں چڑھ آیا تھا جہاں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اگر یہ اتفاق تھا تو بڑا ہی لرزہ خیز تھا۔ بہرکیف اب میں یہی دعا مانگنے لگا کہ خدا کرے یہ کسی اور کونے خدرے کا رخ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے کنج بھی یہی سمایا جدھر میں چھپا بیٹھا تھا۔ کچن میں مدھم تاریکی تھی۔ وہ اسی جانب تیزی سے لپکا اور میرے والے خلا کے سامنے سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں تو پہلے ہی اس کی جانب کسی بت کی طرح گھورے جا رہا تھا، اب اس کی بھی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے تھوڑی سی پھیلی تھیں، پھر اپنی جگہ پر آ گئیں، کیونکہ اب یہ وقت ایک دوسرے سے کچھ پوچھنے کا نہ تھا۔ البتہ حالات نے اتنا باور ضرور کروا دیا تھا کہ ہم دونوں گویا ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اسی وقت پولیس کے بھاری جوتوں کی دھمک کچن کے اندر آتی سنائی دی۔ ہم اسی طرح بدستور ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو تکتے اور کانوں سے دھمک سنتے رہے۔ اوئے ادھر کیا ملے گا، واپس چل، یہاں کوئی نہیں ہے، ایک سپاہی کی جھلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دوسرا بولا، چل یار، ٹھیک کہتا ہے تو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن اپنے دشمن کے گھر چھپنے کے لیے آئے؟ چل پلٹ اب، مفکریاں چھوڑ، پہلے والے نے بیزار کن لہجے میں کہا۔ پھر ان کے جاتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دم بخود ماحول کی سنسنی خیزی اب بھی قائم رہی۔ وہ دونوں پلسیے جا چکے تھے۔ ادھر ہم دونوں بھی بیٹھے بدستور ایک دوسرے کی جانب حیران اور الجھی ہوئی نظروں سے تکتے رہے۔ تو کون ہے؟ بالآخر اس نے سرگوشی میں مجھ سے پوچھا۔ وہ اپنا تجسس رفع کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی بے چین لگ رہا تھا، یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ یہی سوال میرا بھی تم سے ہے، میں نے بھی جواب میں یہی کہا۔ کیا یہ پولیس تیرے پیچھے یہاں تک آئی ہے؟ اس نے اپنے تئیں بڑا سچل سوال کیا تھا۔ میرے نہیں، تمہارے پیچھے آئی ہے پولیس۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے اور آگے بولا، کیا بھولا تمہارا ہی نام ہے؟ بقول ان کے وہ ایک خطرناک مجرم ہے۔ بولا میں ہی ہوں، لیکن مجرم نہیں ہوں۔ وہ نیچی آواز میں بولا، مجھے تم سے یا تمہاری صفائی پیش کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا۔ مقصد یہی تھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے ڈر گیا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں اس پر ظاہر کر دینا چاہتا تھا کہ مجھے اس کے مجرم ہونے یا اس کی خطرناکی سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ آگے بولا، پولیس چلی جائے تو ہم دونوں اپنا اپنا راستہ لیں گے۔ وہ میری بات پر عجیب سے انداز میں ہولے سے ٹھسکا مار کر ہنسا، پھر اسی لہجے میں بولا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ مجھے اس کے لہجے میں خطرناکی کی بو آ گئی۔ بولا، کیا مطلب؟ شش، خاموش رہو، مجھے کچھ سننے دو۔ اس نے مجھے چپ کروا دیا۔ وہ کچھ سن گن لینے کی کوشش میں مصروف تھا، پھر اپنے گوشے سے نکلا اور دبے پاؤں کچن کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ذرا دیر بعد وہ باہر غائب ہو گیا۔ ادھر میری ٹھٹکی ہوئی سماعتوں سے بھی باہر گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور دور جانے کی آواز سنائی دی۔ تب میں بھی اپنے خفیہ گوشے سے باہر نکل آیا، اور پھر جیسے ہی کچن کے دروازے سے باہر قدم رکھا، ایک نوکدار شے میری گردن سے آن لگی، اور ساتھ ہی ایک زہریلی آواز بھی سنائی دی، خبردار سیدھے رہو۔ ایک لمحے کو میں لرز گیا، لیکن دوسرے ہی لہجے میں بھولے کی آواز پہچان کر سنبھل چکا تھا۔ اطمینان سے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ بکواس نہیں، وہ بھیڑیے کی طرح غرا کر بولا، خطرہ ٹل چکا ہے، اب ہمارا معاملہ ہوگا، چلو آگے۔ وہ مجھے گن پوائنٹ بلکہ خنجر پوائنٹ پر اسی حال کمرے میں لے آیا جہاں تھوڑی دیر پہلے اس نے آرام سے بیٹھ کر اپنی کسی ہوتی سوتی کو فون کیا تھا۔ میں چاہتا تو اس پر ایک داؤ آزما کر چاقو سمیت اسے بے بس کر سکتا تھا، لیکن ابھی میں مصلحتاً اس سے بھڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔
اس لیے فی الحال اس کے حکم کی تعمیل کرتا رہا۔ اس نے مجھے ایک مونڈے پر بٹھا دیا اور خود سامنے براجمان ہو گیا۔ خنجر اب بھی اس کی گود میں تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، کیا تم آج کے دور میں بھی اس کھلونے پر بھروسہ رکھتے ہو؟ میرے یہ طنز مارنے کی دیر تھی کہ جیسے بجلی کڑک گئی۔ اس کی گود میں رکھا چاقو اس تیزی سے میری جانب لپکا تھا کہ مجھے ہلنے کا بھی موقع نہ مل سکا، اور وہ میری گردن سے کوئی انچ بھر پرے عقب میں مونڈے کی پشت گاہ میں پیوست ہو گیا۔ پلک جھپکتے ہی بھولے کے ہاتھ میں دوسرا اسی طرح کا چاقو نظر آنے لگا۔ میرا چہرہ خوف سے یکدم پیلا پڑ گیا اور جسم کپ کپانے لگا۔ اسی کپ کپی تلے میں مونڈے سے یوں کھسکنے لگا جیسے خوف تلے میری جان نکلی جا رہی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے میرا مونڈا اڑتا ہوا اس پر جا پڑا اور وہ اپنے مونڈے سمیت عقب میں الٹ چکا تھا۔ میں چشم زدن میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اور اس کے ایک طرف گرے ہوئے خنجر کو اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ادھر حرکت کی اور ادھر یہ خنجر تمہارے سینے کے پار ہو جائے گا، میں نے ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا اور اس کے خنجر کو ہاتھ میں تولتے ہوئے کہا۔ تب ہی وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپا اور میری ٹانگ کے نیچے سے پھسلا۔ میرا ارادہ اسے ہلاک کرنے کا نہ تھا اور شاید نہ ہی اس کا بھی۔ شاید ایک دوسرے کو دینے والی اسی رعایت کی بدولت ہی ہم کسی کو زیر نہیں کر پا رہے تھے۔ قابو پانے کی کوشش الگ بات تھی۔ میری ٹانگ کے نیچے سے پھسلتے ہی اس نے کمر کے بل پر اپنی دونوں ٹانگوں کو فضا میں پنکھ کی طرح گھما کر حرکت دی۔ ایک ٹانگ میرے پہلو میں رسید کر دی۔ ضرب زوردار تھی، جس کے نتیجے میں میرے منہ سے بے اختیار اوغ کی کراہتی ہوئی آواز خارج ہوئی اور میں دیوار سے جا ٹکرایا، لیکن سنبھلنے میں بھی چنداں دیر نہ لگائی تھی۔ مارے تکلیف کے میرے سر پر آتش خیز سوار ہو گئی تھی۔ میں طوفانی بگولے کی طرح منہ سے بھیڑیے جیسی گراہٹ خارج کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ اچھل کر کھڑا ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا، جو غالباً اس نے میرے پھینکے ہوئے مونڈے کی پشت گاہ سے نکالنے میں مطلق دیر نہ لگائی تھی، جبکہ میرے ہاتھ سے بھی خنجر نہیں نکلا تھا ابھی۔ اب ہم دونوں خنجر ہاتھوں میں تولے اور خونناک نظروں سے ایک دوسرے کو گھورے جا رہے تھے۔ دیکھو، لڑنا چاہتے ہو تو میدان مت چھوڑنا، مگر یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں تم سے ڈر گیا، لیکن میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس فضول لڑائی میں ہم دونوں کو کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ آگے تمہاری مرضی، آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ میں نے کچھ مصلحتاً اور کچھ جوش سے کام لیتے ہوئے اس بیوقوف کو سمجھایا۔ تب ہی اچانک اس کے چڑھے ہوئے تیوروں کے بل ڈھیلے پڑ گئے۔ یکا یک اس کی باریک مونچھوں تلے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ اسی لہجے میں بولا، جی دار تو ہو، مان گئے، لیکن میری ایک مجبوری سے تمہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ دوستانہ انداز میں ہاتھ ملا کر اگر یہ کہو تو میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں، لیکن اس طرح ہرگز نہیں۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شاباش جے شاباش، نسلی لگتا ہے۔ اس کے منہ سے برآمد ہوا۔ مجھے اس کے تنے ہوئے اعصاب یک لخت ڈھیلے پڑتے محسوس ہوئے۔ اس نے خنجر اپنے لباس میں کہیں اڑس لیا تو میں نے بھی یہی کیا۔ وہ میری ہی عمر کا لگتا تھا اور ہم قد و قامت بھی۔ میں ذرا شہر کا پروردہ تھا، اس لیے میرے 6 فٹ قد میں کچھ سمارٹ فگر تھی، جبکہ وہ شاید گاؤں دیہات کا پلا ہوا تھا، اسی لیے اس کی صحت قابل رشک تھی، مگر ڈیل ڈول وہ بھی ہرگز نہ تھا۔ گاؤں دیہات کی ایک ٹھیٹھ قسم کی خوبروئی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ اس کے چہرے پر باریک مونچھیں اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ میں کلین شیو تھا، رنگت اس کی گندمی اور میری قدرے سانولی تھی۔ وہ 2 قدم میری جانب بڑھا اور میں 3 قدم اس کی طرف گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دایاں ہاتھ میری جانب بڑھا دیا اور میں نے بھی۔ تب ہی ہم دونوں کے درمیان ایک گرم جوش مصافحہ ہوا۔ اس نے ٹانگ کے ٹھڈے سے ایک مونڈے کو میری جانب کھسکایا تو میں نے بھی قریب اوندے پڑے مونڈے کو لات کی ٹھوکر سے سیدھا کیا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ باہر سرد ہواؤں کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی۔ شام خاصی جھک آئی تھی۔ چھت کے درمیان الیکٹرک وائر سے جھولتے بلب کی روشنی اندھیرے کے اضافے کے ساتھ بڑھتی محسوس ہونے لگی تھی۔ دور کہیں آوارہ جانور کے عجیب انداز میں بولنے کی آواز سنائی دی۔ اندازہ تو ہو رہا ہے مجھے کہ تم کم از کم چور نہیں ہو۔ کیا نام ہے تمہارا اور یہاں کیا کر رہے تھے تم؟ اس نے کھرے لہجے میں کہا۔ اگر میں ٹیلی فون پر تمہاری بات نہ سن لیتا تو میرا بھی تمہارے متعلق یہی اندازہ ہوتا جو تم نے میرے بارے میں لگانے کی کوشش کی تھی، میں نے بھی نپے تلے لہجے میں کہا۔ پھر یہ جانتے ہی کہ تمہارا اور میرا دشمن ایک ہی ہے تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے دانستہ آخر میں یہ کہہ کر اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ تب ہی میں نے اپنا نام بتاتے ہوئے مزید کہا، ویسے میرا نام سہراب علی خان ہے، تم کون ہو؟ اس نے ایک گہری ہنکاری خارج کی اور بولا، میں اصغر ہوں، بھولا، میری عرفیت سمجھ لو۔
وہ اتنا بتا کر چند لہجے رکا، پھر بولا، دشمنی تو میری اس نامراد شالہ جی سے کچھ کم نہیں اور نہ ہی نہیں ہے، مگر تم مجھے یہاں کے لگتے نہیں ہو، بھلا دشمنی کا کیا سوال؟ یہی واضح فرق ہے تمہاری اور میری اس سے دشمنی میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، تمہاری اس سے پرانی ہے اور میری بالکل نئی نکور۔ کہتے ہوئے میں آخر میں مسکرا دیا تھا۔ کیا دشمنی ہے تمہاری؟ اس نے اشتیاق اور تجسس سے مجبور ہو کر پوچھ لیا۔ صرف اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے۔ شاوا جے شاوا، بڑا نسلی ہے، مجھے منظور ہے، وہ جیداری سے مسکرا کر بولا۔ تب میں نے اسے دھیرے دھیرے صرف اسی قدر بتایا کہ میں کراچی سے سیالکوٹ کے لیے ٹرین میں روانہ ہوا تھا اور میرے ساتھ 2 ساتھی لڑکیاں بھی تھیں، جن میں ایک بہن اور دوسری محبوبہ۔ پھر کیا ہوا وہ سب میں نے بتا دیا۔ باقی کراچی میں پیش آمدہ حالات سے سر دست اسے آگاہ کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ میری اتنی ہی کہانی پر حیران رہ گیا، بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اسے نہیں جانتے، نہ ہی کبھی بقول تمہارے اس سے واسطہ پڑا؟ پھر یہ سب کیا چکر ہے؟ چکر تو میں سب سمجھ رہا ہوں، لیکن فی الحال تمہارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے، کیونکہ ابھی تک مجھ پر پوری طرح کچھ واضح نہیں ہوا ہے۔ ساتھ رہا ہمارا تو سب جان جاؤ گے۔ وہ سوچتا بن گیا، پھر منڈے سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کھڑکی کی طرف گیا۔ ایک ذرا باہر کو جھاتی مار کے دوبارہ پلٹا اور میرے قریب آ کر بولا، سگریٹ ہے؟ کبھی کبھی پی لیتا ہوں، میں نے کہا، لیکن اس وقت نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے والے منڈے پر براجمان ہو گیا۔ میں نے دوبارہ یاد دلایا، تم بتاؤ یہ نادو والا کیا چکر ہے؟ میری بات پر اس نے میری جانب دیکھا، پھر بولا، نادو میری محبت، میری مانگ تھی۔ اس حرام کے جنے شالہ جی نے شب مار کے اسے مجھ سے چھین لیا، ہمیں جدا کر دیا، مگر یہ اس کا خیال ہے۔ نادو اب بھی میرے ساتھ ہے اور میں اس کے، پر خیر کافی ہے اتنا۔ اس نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے اس کی کہانی سے کوئی سروکار نہ تھا، البتہ اصل بات جو ہمارے بیچ تھی وہ یہ کہ ہمارا دشمن ایک تھا، معاملات الگ، صحیح تاہم تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ بولا، افسوس ہوا یہاں ہوتا آیا ہے، جاگیردارانہ نظام میں مجبوری ہمیشہ پھلی پھولی ہے، جرائم بھی اسی کی پیداوار ہیں، مگر پولیس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تمہیں ایک خطرناک مجرم سمجھے ہوئے تھی۔ میرے سوال پر وہ زہرناکی سے مسکرایا اور اسی لہجے میں بولا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ماں سوائے شالہ جی کو دھمکانے کے۔ پھر نہ جانے علاقے کے انسپیکٹر کو اس نے کیا کھلایا پلایا اور اس راتب خور نے مجھ پر نہ جانے کون کون سے جھوٹے الزامات لگا دیے۔ میں ہونٹ میچے خاموش رہا۔ وہ بولا، دیکھو تم میرے منصوبے سے واقف ہو چکے ہو، یہی میری مجبوری تھی اور اسی لیے میں نے تم پر حملہ کیا تھا، پر اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ نادو پہنچنے والی ہے یہاں، ہم دونوں نے بھاگنے کا ارادہ کر لیا ہے، مگر تمہیں دیکھ کر وہ ڈر جائے گی، تم اس کے سامنے مت آنا، اس کی تم فکر نہ کرو دوست۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پورے خلوص سے مسکراتے ہوئے کہا، خدا تم دونوں کی مدد کرے، لیکن کیا میں ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں ایک مشورہ دے سکتا ہوں؟ دوست کہہ دیا تو گل ہی مکا دی۔ شاوا جے شاوا، بول، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس طرح نادو اور تم خوش رہو گے؟ میرا مطلب ہے کیا شالہ جی اور اس کے خطرناک گرگے تم دونوں کا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ اس نے ایک تیز سی نگاہ میرے چہرے پر ڈالی، وہاں مجھے شعلوں کی لپک محسوس ہوئی۔ اسی لہجے میں بھبک کر بولا، شالہ جی زندہ رہے گا نا تو میرا اور نادو کا پیچھا کرے گا نا؟ پولیس کو پھر کیا جواب دو گے؟ وہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ میں نے کہا، چھوڑ دو اس موضوع کو، تم بتاؤ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا معاملہ شاید تھوڑا سا مختلف ہے، جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے، میں ان کی واپسی کا منتظر ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ فوزیہ اور راحیلہ ان کے ہتھے چڑھ چکی ہیں یا نہیں۔ تسلی ہونے کے بعد میں چپ چپاتے یہاں سے نکل جاؤں گا اور خود ہی انہیں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاوا جے شاوا، وہ مسکرا کر اپنے مخصوص لہجے میں بولا، تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے یہ سارے کام چٹکی بجاتے ہو جائیں گے۔ شالہ جی یہاں آئے گا، اس کے گرگوں سے تو بچ نکلے گا اور پھر ایک اجنبی زمین پر ان دونوں کڑیوں کو ڈھونڈنے نکل جائے گا۔ یہ سب جیسے تجھے تھال میں سجا مل جائے گا نا؟ آخر میں وہ ایک کہکہا مار کر ہنس دیا۔ مجھے اس کا یہ طنزیہ انداز ناگوار گزرا۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ ذرا، تم کیا تیر مارنے لگے ہو؟ برا مان گیا دوست، وہ جیسے کسی کو خبر دینے کے انداز میں بولا، پھر منڈے سے اٹھ کھڑا ہوا، میرے قریب آیا، میرے کاندھے کو ہولے سے تھپ تھپایا اور بولا، دوستوں کے ساتھ جوش میں نہیں آتے سنگی، میں تو تجھے تصویر کے دوسرے رخ سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تو کسی مغالطے میں آ کر دھوکہ نہ کھا جائے۔ اس کا انداز اتنا کھرا اور محبت والا تھا کہ بے اختیار میں سر جھٹک کر مسکرا دیا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔
وہ بولا، یہ ہوئی نہ بات، دراصل سنگی تو اس حرام کے جنے شالہ جی کی جاگیر اور اس کے شکاری کتوں سے واقف نہیں، پھر یہ علاقہ بھی تیرا کب دیکھا بالا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ تو مجھے صرف اچھا ہے نہیں لگا بلکہ سیدھا میرے دل میں کھبا ہے یہاں۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر سینے پر مارا۔ شاید تجھ میں اور مجھ میں ایک قدر مشترک ہے، وہ ہے جیداری اور سچائی۔ دیکھ، میرا مشورہ مان، اور مجھے نادو کا بھی انتظار ہے اور اس مردود شالہ جی کا بھی۔ اگر پہلے نادو آ گئی تو مجھے مجبوراً شالہ جی سے بڑھنے کی حسرت دل میں لیے نکل جانا ہوگا۔ وہ خود ہی کبھی میرے راستے میں آ ہی جائے گا تو حساب بے باک کر لوں گا، پر تو میری مان۔ وہ اتنی لمبی بات کہتے کہتے رک گیا، چند لمحے اسی طرح کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنے مونڈے پر جا کر دھنس گیا۔ میں نے بھویں سکیڑ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا، وہاں ان گنت سوچوں کی لکیروں کا جال سا بن چلا تھا، جیسے وہ کسی بڑی گہری اور گمبھیر قسم کی سوچ میں غلطاں ہو گیا ہو۔ یار سنگی، تجھے تنہا چھوڑنے کو جی نہیں کرتا، چل آ جانے دے، اگر نادو پہلے آ گئی تو میں اسے سنبھال لوں گا، تو پھر ہمارے ساتھ ہی نکل چلنا، میں تیری مدد کروں گا، وعدہ ہے میرا۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس کھینچی اور بولا، تمہارے خلوص پر مجھے دلی خوشی ہوئی دوست، لیکن یار تو خود مشکل میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ تیرا معاملہ مجھ سے زیادہ گمبھیر ہے، تم میری فکر چھوڑ دے، نادو آئے تو نکل جا، میری خیر ہے۔ کیسے خیر ہے؟ وہ بولا۔ دوست بول دیا، بات ختم۔ یہ اور بات ہے، تو دوستی اور یاری کو ہلکا خود سمجھ رہا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوستوں کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ بولے، یہ تو نے کیا بات کہہ ڈالی؟ میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بھی دوبارہ مونڈا چھوڑ دیا اور آگے بڑھ کر فرتے جوش تلے مجھے گلے لگا لیا۔ دنیا میں یار بیلی، سنگی ساتھی ایسا تو ہونا چاہیے جس پر مان ہو، جس پر جان دینے کو دل چاہے۔ بس میرا دل تجھ پہ آ گیا، بات ختم۔ کہتے ہوئے آخر میں اس نے میری پیشانی پر بوسہ دے ڈالا۔ میں مسکرا دیا، وہ واقعی ایک سچا اور کھرا آدمی تھا۔ یار سنگی اور بیلی والی بات اس نے غلط نہیں کہی تھی۔ دل کا خانہ جہاں کسی محبوب کے لیے خالی رہتا ہے تو وہیں کسی سچے ساتھی ہمدرد دوست کے لیے بھی خواہش رکھتا ہے کہ کوئی تو دنیا میں ایسا ہو جس سے کچھ چھپائے بغیر سب کہہ دیا جائے اور دل کا بوجھ ہلکا کیا جائے۔ جب میں نے سہل پیرائے میں اپنے اس جذبے کا اظہار اس سے کیا تو وہ بڑے کھلے دل سے مسکرا کے بولا، دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ تیرے اندر ایسا کچھ ہے کہ تجھ پر نثار ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ اچانک ایک آواز پر ہم دونوں چونکے۔ دروازے پر کھڑبڑ ہوئی تھی۔ شش! بولا نے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش کرا دیا اور خود دبے پاؤں دروازے کی جانب بڑھا اور باہر تاکنے کے بعد ایک دم دروازہ کھول دیا۔ وہ بجلی تھی، ہوا کا جھونکا یا ریشم کا اڑتا لہراتا کم خواب کا پردہ زنگار، خوشبو بن کر گلاب کے پھول کی طرح ایک دم ہی اس سیلن زدہ سے ماحول میں مہکی تھی اور بجلی کی طرح ماحول کو روشن کر دیا تھا۔ اس نے ہلکے گولڈن رنگ کی گرم شال اوڑھ رکھی تھی، سروقد تھی، اور شال کے گوشے سے اس نے اپنا نصف چہرہ جو رخ ماہ روشن کی طرح دکھتا تھا ڈھانپ رکھا تھا۔ ستواں ناک سے ڈھانپے ہوئے تیرے نقاب سے اوپر اس کی دو غزال چشم آنکھوں میں ان گنت جذبوں کے گویا 3 ڈائمینشنل تاثرات نے اس کی چھب کو ہی نرالی شان بخش دی تھی۔ وہ کسی لہر کی طرح دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوئی تھی اور جب تک بھولا دروازہ دوبارہ بند کر کے پلٹا تھا وہ آہو چشم میری جانب گھوم چکی تھی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے حلق سے بنچی بنچی سی آواز خارج ہوئی، کسی سیارے کے چاند کی طرح اس کی کشادہ و چمکتی آنکھیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ ایک اونے، اس کی مدھرتی اور مترنم آواز میں خوف کی جھلک، اس کے لہجے کی عجیب سی کشش ابھارتی محسوس ہوئی۔ یہ سوال اس نے بھولا سے کیا اور نگاہیں بدستور مجھ پر جمی رہی تھیں۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں جس سے اس کا زرخیز جسم موٹی شال میں ڈھکے ہونے کے باوصف اپنی بہار دکھاتا محسوس ہوا۔ بلا شبہ وہ دیہات کی کھلی فضا اور خوش خوراکی کی زندہ مثال نظر آتی تھی۔ اس کی کمر بھی خاصی سبک محسوس ہوئی تھی مجھے۔ ابھی بہت کچھ پردے میں ہونے کے باوجود آبگینہ شباب چھلکتا دکھائی دے رہا تھا۔ بھولا نے صحیح کہا تھا کہ نادو آئے گی تو اسے بھولا کے ساتھ مجھے دیکھ کر ایک دم متوحش اور خوفزدہ سی ہو جائے گی۔ اگے ٹر، یہ اپنا یار بیلی ہے، مت ڈر اس سے، بھولا نے اس کی تشفی کراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ گویا سہج سہج قدم بڑھاتی ہوئی میرے اور قریب آ گئی۔ اب تو اس کے وجود سے خوشبو کی لپٹیں میرے نتنوں سے ٹکرانے لگیں
آنکھوں کو دیکھتے ہی مجھے تھوڑی دیر پہلے اس شاہانہ بیڈ روم کی فریم لگی تصویر یاد آ گئی، جس میں ایسی ہی میں طراز آنکھوں والی خوبصورت حسینہ کو میں شالا جی جیسے ادھیڑ عمر جنگلی آدمی کے ساتھ روسی جوڑے میں کھڑے دیکھ چکا تھا۔ میں نے دھیرے سے اسے سلام کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تاہم اس کے سر کو میں نے ہولے سے اثباتی جنبش لیتے ہوئے ضرور محسوس کیا۔ اسے یہاں کیوں لایا ہے اور کتنے سنگی ساتھی تو نے تیار کیے ہیں؟ کیا ڈھنڈورا ڈال کے یہاں سے نکلے گا؟ راز کی کلی کھل جانے کے بعد اس پر ایسی جھنجھلاہٹ آمیز پریشانی طاری ہو گئی تھی کہ اس نے بھولا سے بری طرح چڑھ کر یہ کہا تھا، ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے سے شال کا گوشہ بھی ہٹا دیا تھا، اور جیسے اس نیم تاریک گھٹے گھٹے اور سیلن زدہ سے دم بخود ماحول میں یکا یک تباک چاند طلوع ہو گیا۔ وہی روایتی جملہ کہ مجھے پارسائی کا دعویٰ تو نہیں، ہر سمے گلشن میں رہنے والے اور اس کی رکھوالی کرنے والے مالی کو ہر پھول اچھا لگتا ہے۔ مرد بھی ایک مالی ہی ہوتا ہے، اور کائنات میں حسن زن سے ہی رنگ بکھرے ہوئے ہیں، تو اس رنگا رنگی سے بھلا ایک جوان مرد کہاں بیچارہ رہ سکتا ہے؟ بس آدمی آدمی انتر والی بات تھی، مگر یہاں تو جنتر ہی ایسا تھا کہ آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ بس میں یہی کہہ سکتا تھا کہ بھولا اس حوالے سے ایک خوش قسمت آدمی تھا، جسے اس قدر حسین اپسرا اور ملکوتی حسن کی مالک دوشیزہ سے عشق تھا، اور یہی نہیں، اس مثل پری کو بھی اس سے کم محبت نہ تھی۔ ظاہر ہے اس قدر عیش و آرام کی زندگی کو ٹھوکر مار کر ایک عام سے نوجوان کے ساتھ، جس کے پیچھے پولیس بھی لگی ہوئی ہو اور اس کا مستقبل بھی تیرا و تاریک نظر آتا ہو، ترا یہ کہ پیش آئندہ حالات بھی غیر یقینی ہوں، تو کون ایسی شہزادی ہوگی جو تخت اور تاج کو ٹھوکر مار کر ایسے راندہ درگاہ محبوب کے ساتھ چل دے؟ بیضوی چہرہ، رنگت سرخ و سفید کے جیسے دودھ میں شہد اور گلاب گھول دیا ہو، ایک ذرا ہاتھ لگے اور داغ پڑ جائے، جلد کی تر و تازگی یوں کہ گلاب کی پتیوں کی معصومیت اور نزاکت بھی کیا ہو، سراہی دار گردن کے اطراف جیسے رنگ شباب بکھرا دکھائی دیا، جو اس کے کھلے گلے والی سرخ قمیص سے نیچے کہیں شال میں غائب ہو کر شوق دید کی پیاس بڑھاتا محسوس ہوا۔ ہلکے براؤن بال گوندے ہوئے تھے۔ ایسے میں مجھے بھولا پر حسد کی حد تک رشک آنے لگا، اس حسینہ پر ترس بھی کہ وہ اب نہ جانے اس کے ساتھ کہاں کہاں خوار ہونے والی تھی۔ اس نے شال کے نیچے کچھ چھپا رکھا تھا، جو اس نے تھکے تھکے انداز میں قریب دھرے پڑے سرکنڈوں کے منڈے پر رکھ دیا۔ وہ بگچی تھی۔ او چلیے، کیسا ڈھنڈورا، تو ایسے ہی خام خواہ پریشان مت ہو جایا کر۔ بھولا نے اس کی دوبارہ تشفی کرنی چاہی۔ آ بیٹھ جا آرام سے، ذرا سا لے لے۔ اس نے بڑے پیار سے اسے تھام کر منڈے پر بٹھا دیا۔ وہ بار بار نظر اور گردن اٹھا کر میری جانب تکتی رہی۔ یہ اس پنڈ شنڈ کا تو نہیں لگتا، تیری بھلا شہری لوگوں سے کیسے دوستی ہو گئی؟ اس نے پھر بھولا کو کھدیڑا۔ اس کی ذومانی بات کا اشارہ میری ہی طرف تھا۔ میں اور بھولا پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بیٹھ جا یار تو بھی، بھولا نے مجھ سے کہا تو اسی وقت نادو اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، جانے کے لیے آئی ہوں۔ وہ مردار دور جا چکا ہے، یہی موقع ہے۔ کدھر ہے بیل گاڑی؟ کیا ہمیں پیدل ہی اب پرانی کھو کی جانب جانا پڑے گا؟ وہ فر بولنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا انداز بھولا پر حکم چلانے کا سا تھا۔ اب نہ جانے یہ محبت کا زور تھا یا دلار، جو کچھ تھا وہ بہرحال برا نہیں لگتا تھا۔ بھولا مسکرایا، پھر یک لخت اس نے خنجر نکال کر اس کی دھار پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کیا اپنے خصم سے حساب بے باک کرنے نہیں دے گی؟ مجھے اس کے بولنے کا یہ فلمی انداز پنجابی فلموں کے دو لیجنڈ اداکاروں مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی جیسا لگا۔ دفع کر اس کو، چھوڑ خون خرابہ، اس سے پہلے کہ وہ مردود یہاں آ جائے۔ نادو تڑ سے بولی۔ اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کا میری جانب بار بار نگاہیں چرا کے دیکھنا مجھے عجیب ہی لگ رہا تھا۔ یا تو وہ مجھ سے ڈری ہوئی تھی یا پھر کوئی اور بات تھی۔ چل تو بھی سنگی، بھولا نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ خنجر اس نے اپنی چادر کے اندر لباس میں چھپا لیا۔ میرا خیال ہے تم دونوں جاؤ، میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں، میں نے اس سے کہا۔ بھولا حیرت سے بولا، پر ابھی تو نے کہا تھا کہ… ہاں، میں نے اس کی بات کاٹی۔ اس سمے بھی نادو جیسے ٹکٹکی باندھے میری جانب تکتی رہی تھی۔ آگے بولا، لیکن میرا خیال ہے تم دونوں زیادہ خطرے میں ہو۔ میں ابھی ان حالات کا قیدی ہوں۔ شالا جی اور اس کے گرگوں کی آمد کے بعد ہی اپنا آگے کا کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔ پر سنگی، میں نے کہا نا، وہ دونوں کڑیاں ان کے ہتھے نہیں چڑھی ہوں گی۔ بھولا بولا، تم نے جو صادق آباد سے اگلا اسٹیشن بتایا ہے وہ پھلنا وسطی ہے اور کچا روڈ نامی راستے پر پڑتا ہے۔
وہاں سے آگے بہت دیہات اور قصبات ہیں۔ میری اور نادو کی پہلی منزل بھی وہی ہے، جہاں سے ہم نے آگے جنوبی پنجاب کے کسی اور شہر کے ایک پنڈ پر آخری پڑاؤ ڈالنا ہے۔ نہ تو نہ تو نے کیا اس کا اور اس کی کڑیوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ نادو تڑ سے بولی۔ پہلی بار بھولا سے یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے تلخ سی نگاہوں سے گھورا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی تیرا ایسا گہرا یار سنگی ہے، بلکہ مجھے تو یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا اور جملہ مکمل کیا۔ تیرا کوئی اچانک ہی دوست بنا ہے؟ میں اس کی چالاکی اور ذہنی فراست پر حیران رہ گیا۔ کہاں تو وہ ایک ڈری سہمی لڑکی نظر آ رہی تھی، شاید وہ اس کا فطری اور عارضی رد عمل تھا۔ اس نے میرے اور بھولا کے درمیان پنپنے والی دوستی کے اس حادثاتی رشتے کو بالکل ٹھیک بھانپا تھا۔ تیرا خیال ٹھیک ہے، بھولا نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو کیا تو نے اس پر اتنی جلدی بھروسہ کر لیا کہ سارا ہی کچھ اسے بتا دیا؟ اب دیکھنا یہی ہماری کھٹیا کھڑی کر دے گا۔ وہ پھر بھبک کر بولی تو اس بار متواتر جرا پر بھولا بھی جھلا گیا۔ اسی لہجے میں اسے جھڑک کر بولا، تو بھی نہ ایک ہٹیلی ہے۔ ارے بلی مانس، یہ نسلی نوجوان ہے، میں تو ایک آنکھ پر ہی ہیرے کو پرکھ لیتا ہوں، یہ بھی اسی مردار شالا جی کا ڈسا ہوا ہے۔ پھر اس نے نادو کو مطمئن کرنے کی غرض سے ساری بات بتا دی۔ میرا خیال تھا کہ نادو زیادہ نہیں تو اس صراحت کے بعد کچھ مطمئن ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مونڈے پر بیٹھ گئی۔ اسی لہجے میں بولی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں نکل جاؤ۔ میں نے نادو کا تشکیک بھرا رویہ دیکھ کر بھولا سے کہا، میں نے پھر بھی یہاں سے اپنا اطمینان کر کے ہی جانا ہے، تم دونوں کیوں میری وجہ سے اپنا راستہ کھوٹا کر رہے ہو؟ بڑا چلاک بنتا ہے اب تو۔ وہ ایک دم دوبارہ مونڈے سے اٹھ کر تڑ سے بولی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئی تھی اور میں بھونچکا سا رہ گیا تھا۔ بھولا دھیمے دھیمے ہنسنے لگا۔ وہ میری جانب بدستور گھورتے ہوئے بولی، تو اپنے کسی مفاد کی خاطر ضرور شالا جی کو ہمارے بارے میں مخبری کر دے گا۔ یہ 2-4 گھڑیوں کی یاری سے میں خوب واقف ہوں۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور میرا دل بھی اس کے منہ لگنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ جس قدر حسین تھی اتنی ہی طرح اور منہ پھٹ بھی تھی۔ ایک ذرا اس کے اشتباہ انگیز اور چڑچڑے رویے نے میرے اندر کی وہ ساری اثر پذیری یک لخت ہوا کر ڈالی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس کے حسن و شباب کے سبب مجھ پر طاری تھی۔ اب میرا بھی جی کیا کہ بھولا کی پرواہ کیے بغیر اسے بھی کھرے جواب سے نواز ہی ڈالوں کہ اچانک ایک آواز پر ہم تینوں ہی بری طرح چونک پڑے۔ یہ کسی گاڑی کی آواز تھی، یقینی طور پر باہر کوئی جیپ یا کار آ کر رکی تھی۔ میں اور بھولا ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ نادو کے چہرے پر بھی سراسیمگی طاری ہو گئی۔ لگی ویلا کرنے، آ گیا وہ مردود، اب نمٹو اس سے اور اس کے کتوں سے۔ میں بھی مری تم لوگوں کے ساتھ، سارے وقت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک ترتیب تلے اس نے بھولا اور مجھے ایک ساتھ کوسا۔ اب تو اپنی باں تو بند کر، دیکھنے دے ذرا۔ بھولا نے پہلی بار اسے ہولے سے جھڑکا، ساتھ ہی ہاتھ جوڑ کر اسے خاموش رہنے کو کہا اور پھر کھڑکی کی طرف لپکا۔ نادو مجھے ایسی غسیلی نگاہوں سے گھورنے لگی جیسے سارا کیا کرایہ میرا ہی ہو اور دیکھا جاتا تو میرا ہی تھا۔ میں بھی کھڑکی کی جانب لپکا، ایک دعا مانگی کہ فوزیہ اور راہیلہ ان کے ہتھے چڑھ ہی چکی ہوں، کیونکہ یہاں تو میں بھی موجود تھا اور مجھے اپنے زور بازو پر یقین تھا کہ میں ان دونوں کو ان بھیڑیوں کے چنگل سے چھڑا سکتا ہوں، لیکن اگر وہ کہیں کھو جاتی تو یہ میرے لیے زیادہ پریشانی اور تشویش کی بات ہوتی۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھولا اس خدشے کا اظہار مجھ سے کر ہی چکا تھا کہ وہ دونوں اب ان کے ہتھے مشکل سے ہی چڑھ سکتی ہیں، کیونکہ آگے دیہاتوں اور قصبات کی کثرت ہے، وہ کسی کی پناہ میں چلی گئی ہوں گی وغیرہ۔ بھولا کی طرح میں نے بھی کھڑکی کے دونوں کواڑوں کی درمیانی لکیر پر اپنی آنکھ جما دی۔ کار اور جیپ دونوں ہی تھیں۔ شالا جی اپنے ان سارے ہی گرگوں سمیت خالی ہاتھ لوٹ آیا تھا جنہیں اس نے میری فوزیہ اور راہیلہ کی تلاش کے لیے روانہ کر رکھا تھا، یعنی جیدہ، لاکھو، طیفہ، گامو اور ظہورہ وغیرہ۔ اسی وقت آسمان پر زوردار کڑاکا ہوا، بجلی کی خوفناک چمک ابھری اور اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ خالی ہاتھ نظر آ رہے تھے، یعنی فوزیہ اور راہیلہ ان کے ہاتھ نہیں لگ سکی تھیں۔ مجھے ایک طرح سے خوشی بھی ہوئی اور مایوسی بھی۔ اس سمے تو میرے دل و دماغ کی عجیب ہی کیفیت ہو رہی تھی، تاہم بھولا کا اندازہ اس معاملے میں بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ اس طرف آ جاؤ، بولا یکدم کھڑکی سے پلٹتے ہوئے ہم سے بولا اور ایک اندرونی گوشے کی جانب لپک گیا۔ وہ ہی نہیں بلکہ نادو بھی اس عمارت کے کونے خدروں سے واقف تھی، بلکہ وہی زیادہ واقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے راہ میں بولا کو ٹوکتے ہوئے نیچی آواز میں کہا،
ابھی جلد بازی کا فائدہ نہیں ہوگا، چالاکی دکھانا پڑے گی۔ تم دونوں جا کر چھپ جاؤ اور خبردار ابھی کسی سے پنگا مت لینا، میں حالات کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر ہم رک گئے۔ بھولا متفق نہیں تھا، مگر میں نادو کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اس کی تائید میں بھولا سے بولا، اس کا مشورہ غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بھولا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ہم سٹور نما ایک دوسرے کمرے میں آ گئے۔ اوئے یہ کیا کر رہی ہے؟ سٹور کے دروازے کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے بھولا نے نادو کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا، یہ سسری مروا نہ دے، یہ تو اپنے خصم کا استقبال کرنے جا رہی ہے، کرنے دے اسے، یہی اس کی چالاکی ہے، میں نے معنی خیز سرگوشی میں کہا۔ نادو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کی جانب لپکی۔ اس نے بگچی بھولا کو تھما دی تھی، نہ جانے اس میں کیا بھرا تھا، یہ ابھی کم از کم میرے لیے نامعلوم ہی تھا۔ ہم نے دیکھا دروازے پر پہنچ کر اس نے فوراً کھول دیا۔ قدموں کی دھمک قریب آ چکی تھی۔ شالا جی حیران سا اندر داخل ہوا اور اپنی نوجوان و حسین بیوی کو دیکھ کر بری طرح چونکا بھی تھا۔ تب ہی نادو نے ایک ادائے دل آرا کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ ادھر بھولا کو ہلکا سا ٹھسکا لگا، میں نے اسے ٹہوکا دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، کوئی بھی آواز نکالنے سے اجتناب برتو۔ میری تنبیہ پر اس نے اپنے دانت اور ہونٹ دونوں ہی اس قدر زور سے بینچ لیے کہ اس کے جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ میں نے اس کی دلی و دماغی کیفیت کو بھانپتے ہی اس سے کہا کہ وہ کونے پر سرک کر بیٹھ جائے، میں حالات کا جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میری شہزادی تو ادھر کیا کر رہی ہے؟ شالا جی اس کی مرمری باہوں سے کھیلتے ہوئے بولا۔ اس اثنا میں اس کے دیگر گماشتے بھی اندر داخل ہو گئے تھے اور نادو کو دیکھتے ہی سب نے کورس میں سلام چھوٹی مالکن کہتے ہوئے سر جھکا لیا اور ایک جانب بادب کھڑے ہو گئے۔ موسم نہیں دیکھ رہے کیسا اشکانہ ہو رہا ہے، سوچا یہاں تمہارے پاس چلی آؤں، ادھر حویلی میں تمہارے بغیر بور ہو رہی تھی، اور پھر وڈی بیگم کو میں کب بھاتی ہوں۔ نادو نے اس ادائے دل نوازی اور دلاری سے کہا کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ شالا جی جیسے سخت گیر اور جاگیردارانہ مزاج کے حامل شخص کو قابو میں رکھنا جانتی تھی۔ وڈی بیگم سے مجھے اندازہ ہوا کہ شالا جی کی پہلی بیگم ہو سکتی تھی۔ یوں اس نے یہاں فارم ہاؤس میں بھی اپنی چہیتی اور نئی نویلی دلہن کے لیے وہ شاہانہ بیڈ روم بنا رکھا تھا، گویا وہ کبھی یہاں بھی رہا کرتی تھی۔ ایک حقیقت یہ بھی میرے سامنے کھلی کہ شالا جی اتنا دبنگ ہونے کے باوصف اس کی مٹھی میں تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، بادشاہوں نے اپنی حسین کنیزوں کے عشق میں تخت و تاج ٹھکرا دیے، پر جانے شالا تو یہاں آئی کیسے؟ باہر نہ کوئی گڈی شڈی نہ کوئی نوکرانی۔ شالا جی حیرت سے بولا، کیوں کیا میرے پاؤں نہیں ہیں؟ وہ اٹھلا کر بولی، اپنے محبوب سائیں سے ملنے کے لیے پیروں کی دکھن مجھے محبت کا امرت محسوس ہوتی ہے، اور پھر ہمارے پیار کی ابتدا اسی جگہ ہی تو ہوئی تھی، بس مجھے اس جگہ سے عشق ہے، حویلی میں میرا دل نہیں لگتا۔ تم لوگ جا کر ادھر کمرے میں بیٹھو، میں آتا ہوں، شالا جی نے اپنے گماشتوں سے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں اسی شاہانہ طرز کے سجے ہوئے آرام دہ کمرے کی جانب بڑھ گئے جس کا دیدار میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ نادو کی اداکاری بلا شبہ قابل تعریف تھی۔ اس نے اپنی خوبصورت اداؤں سے شالا جی جیسے جنگلی کو یوں رام کر لیا تھا کہ اس کا خیال کسی دوسری جانب جا ہی نہ سکا تھا۔ اس کے گماشتے دوسرے کمرے یعنی ہال کی جانب جا چکے تھے۔ میں نے بھولا سے کہا، تم ادھر سے ہلنا بھی مت، میں ابھی آتا ہوں۔ بھولا نے میری بات پر اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ میں دبے پاؤں دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور اسی گربا قدمی سے شاہانہ کمرے کی جانب لپکا۔ وہاں دروازہ تھوڑا کھلا تھا، میں نے اس کی جھری سے آنکھ چپکا دی اور یکدم دوبارہ ہٹا لی۔ اندر کا رومان پرور منظر اگر میری بجائے بھولا دیکھ لیتا تو یقیناً اسے خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ نادو اندر چلترکاری میں مصروف تھی اور میں اسی لمحے پلٹ آیا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کا کوئی گماشتہ ادھر نہ آ نکلے۔ کیا دیکھ کر آ رہا ہے تو؟ میرے سٹور میں داخل ہوتے ہی بھولا نے میرے قریب کھسکتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں اسے بتا دیتا کہ میں کیا دیکھ کر آ رہا ہوں تو وہ اسی وقت سلطان رہی بن کر ایک لمبی چھلانگ سٹور روم سے شاہانہ کمرے کی طرف لگاتا اور دروازے کو ہاتھ سے کھولنے کے بجائے لات مار کر اندر داخل ہو جاتا۔ اس کے بعد کا تصور میرے لیے کرنا محال ہی تھا۔ نادو خاصی عقل مند ہے، وہ اس بگڑتی صورتحال کو بڑی خوبی سے سنبھال رہی ہے، میں نے بتایا۔ اس کی خوبی کی ایسی کی تیسی، بولا دانت پیس کر غصے سے بولا۔ اس نے شاید خوبی کا مطلب غلط نہیں بلکہ درست ہی لیا تھا۔ میں ابھی جا کر اس جانگلی کا ماتھا پھوڑتا ہوں۔ نہیں بولا، خود کو سنبھال ورنہ اس بیچاری نادو کی ساری محنت اکارت جائے گی۔ میں نے اسے سمجھایا، وہ یہ سب تیرے لیے ہی تو کر رہی ہے۔ بیچاری، میں نے نادو کے آخر میں بیچاری کا لہکا لگانا ضروری سمجھا تھا۔
بھولا جیسے عاشق نامراد یا بامراد پر میرا یہ نفسیاتی حربہ خاصا کارگر ثابت ہوا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے نادو کے اندر کئی روپ نظر آ رہے تھے۔ وہ کس روپ میں سچی تھی اس کا اگرچہ بھولا کو کوئی اندازہ نہ تھا، مگر مجھے اتنا ادراک ضرور تھا کہ اس کا ہر روپ خطرناک اور پہلودار ہے۔ وہ اپنے کس روپ میں سچی تھی اس کا ابھی تک مجھے دور دور تک بھی اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ نادو بہت گہری لڑکی تھی، وہ جیسی نظر آتی تھی ویسی لگتی نہیں تھی۔ لگتا کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ اپنے ادھیڑ عمر اور خطرناک مزاج رکھنے والے خصم شالا جی کو ہی نہیں بلکہ بھولا کو بھی ہاتھ دکھانے والی تھی۔ نادو کے اندر کیا تھا؟ بھولا کے نزدیک وہ اس کی محبوبہ اور منگ تھی، جسے دولت، جاگیرداری اور ناانصافی نے اس سے چھین لیا تھا۔ اب بھولا طاقت اور بدماشی کے زوم میں شالا جی سے دوبارہ اپنی نادو کو چھیننے کے چکر میں تھا۔ یوں بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ نادو بھی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ نادو کی گفتگو، اس کی حرکات و سکنات مجھے کوئی اور ہی گل کھلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری چھٹی حس نے مجھے کم از کم نادو سے ہر لمحے محتاط ہی رہنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شالا جی اپنے گماشتوں سمیت چلا گیا۔ اس کا کوئی شور شرابہ کیے بغیر یوں آرام سے نکل جانا میرے لیے تو زیادہ نہیں، البتہ بھولا کے لیے ضرور بہت اچنبے کی بات ثابت ہوا۔ وہ ہونکوں کی طرح میرا چہرہ تکنے لگا تھا جب میں نے اسے یہ بتایا کہ شالا جی اپنے تمام گماشتوں کے ساتھ یہاں سے جا چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ بولا، لیکن مجھے آ گیا ہے اور ایسا ہی ہونا تھا۔ میں نے اطمینان سے کہا۔ ہم دونوں سٹور روم سے باہر آئے تو نادو بھی اپنی نک سک درست کرتی ہوئی اپنے شاہانہ بیڈ روم سے باہر آ رہی تھی۔ اس کے اوپر سے اب شال غائب تھی، تبھی اس کے خیرہ کن حسن کا ہی نہیں بلکہ شباب کا بھی مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا تھا۔ سرخ اور خاصے کشادہ گلے والی چست ریشمی قمیض کے نیچے سیاہ شلوار تھی۔ قمیض کا چاک بھی کافی کھلا ہوا تھا جس سے اس کی سبک کمر اور بھی قیامت خیز نظر آتی تھی۔ وہ بلا شبہ صحت مند اور متناسب الاعضاء جسم کی مالک تھی۔ اس نے گرم سویٹر بھی پہن رکھا تھا جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بے شک سردیوں کی آمد تھی، لیکن بارش نے ٹھنڈ میں کچھ اضافہ کر دیا تھا، ورنہ ٹھنڈ بس اتنی ہی تھی کہ اس میں خوشگواریت کا عنصر محسوس ہوتا تھا۔ خود میں نے جینز کی پینٹ اور فل آستین پر ہائی نیک کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ یہ تو نے اس جانگلی پر کیسا جادو کیا کہ وہ غلغپاڑا کیے بغیر ہی یہاں سے چلتا بنا؟ بھولا نے نادو کے قریب پہنچ کر حیرانی سے پوچھا۔ مجھے حیرت تھی کہ بھولا جیسا تگڑا اور بہادر نوجوان اس قدر بے وقوفوں والے سوال کیوں کر رہا ہے۔ پھر خیال آیا کہ ہر بہادر اور جیدار آدمی تھوڑا یا زیادہ بے وقوف بھی ہوتا ہے۔ تو نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ نادو نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ادھر میری آنکھیں اس کے مست خرام وجود سے نہیں ہٹ پا رہی تھیں۔ یہ تیری شال کدھر ہے؟ بھولا نے اچانک اس سے پوچھا تو میں اس سے نظریں ہٹا کر کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے باہر دیکھا۔ سرد تاریکی میں احاطے کا بلب روشن تھا۔ اندھیرے اور روشنی میں بارش والا ماحول خاصا بھیگا بھیگا محسوس ہو رہا تھا۔ نادو نے جیسے واقعی ان پر جادو کیا تھا۔ وہ لوگ اپنی کار اور جیپ میں جا چکے تھے۔ میں واپس ان کی جانب پلٹا تو چونک پڑا، وہ دونوں غائب تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔